بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی خوبصورت باتیں جو دل پہ اثر رکھتی ہیں، جو شاید چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کرے گا۔ نیکی کا راستہ کوئی خاص راہ نہیں کہ یہ جی ٹی روڈ نیکی کی طرف جاتی ہے۔ نیکی جو ہے آپ کے مزاج کا سفر ہے کہ آپ کہاں پر کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، یہ بہتر ہے۔ آنسو اور مسکراہٹ دو بڑے خزانے ہیں۔ آنسو اللہ کے سامنے بہاؤ، یہ بندگی کا تقاضا ہے، اور مسکراہٹ اللہ کی مخلوق میں بانٹ دو، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو صرف اللہ ہوتا، اور صرف اللہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ حاصل یہ کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات پر بحث نہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا مقام اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ جانے۔ ایسی جنت کا کیا کرنا جس میں آپ کا بھائی ساتھ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پیر چونکہ راہ کے احوال سے واقف ہے، اس کا دامن تھام لے اور حقیقی راستہ پا لے۔ میں نے ایک جوان بخت کو پیر کہا ہے کیونکہ وہ خدا کی جانب سے پیر ہے، عمر کی وجہ سے نہیں۔ وہ ایسا پیر ہے جس کی ابتدا نہیں ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا صرف پتلا بنا تھا۔ اور پیری دراصل پیغمبری کا پرتاؤ ہوتی ہے۔ پیر کا بڑھاپا اس کی کمزوری کی دلیل نہیں ہوتا، پرانی شراب زیادہ قوی ہوتی ہے۔ پیر کا توسل اختیار کر، کیونکہ یہ سفر پیر کے بغیر آفت و خوف و خطرے سے پر ہے۔ تو راستہ تو بارہا چل چکا ہے، اس کے لیے بھی رہنما کے بغیر پریشانی ہے، اور جسے راستے کو تو نے دیکھا ہی نہیں، خبردار اس پر تنہا نہ جا۔ اپنی محبت جو ہے محبوب کے علاوہ کسی غیر کو نہیں بتائی جاتی، نہ دکھائی جاتی ہے، نہ جتائی جاتی ہے۔ محبت ایک راز ہے طالب اور مطلوب کے درمیان۔ جو رابطہ ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ جب ایک ذات قریب ہو جائے تو دوسری خود بخود قریب ہے۔ یہ دونوں ذاتوں کے درمیان ہے کہ جس کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب مل جائے وہاں سے اس کو اللہ کا تقرب ملتا ہے، اور اللہ کی طرف چل پڑو تو وہیں سے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کروا دیا جاتا ہے۔ آپ اس کے درمیان میں ہو، یہ تین کا کھیل ہے۔ ایک آپ ہو، ایک اللہ کریم ہے، اور ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فقراء کے ساتھ حسن ظن رکھنے سے کبھی نہ کبھی رہنما مل جاتا ہے۔ ہر پیغمبر دنیا میں تنہا آیا، لیکن اس میں 100 جہاں چھپے ہوئے تھے۔ بے وقوفوں نے اسے اکیلا اور کمزور سمجھا، لیکن جو شاہ کا مصاحب ہو وہ کب کمزور ہوتا ہے۔ بے وقوفوں نے کہا کہ وہ ایک انسان سے زیادہ نہیں ہے، وہ عاقبت اندیش نہیں ہے۔ پیغمبر انسان کی صورت میں رونما ہوتا ہے، لیکن کائنات پر اس کا تصرف ہوتا ہے۔ کامل ہونا انجام پر نظر رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔